قرآن کریم بڑا واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو اور نماز ادا کرو، صرف یہی نیکی نہیں۔ قرآن نے پھر نیکیوں کے ابواب بیان کیے، نیکیوں کے دروازے بیان کیے کہ نیکی کیا ہے، کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، یوم آخر پر ایمان رکھو، ملائکہ پر، کتابوں پر، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ اس کے بعد فرمایا مال کی محبت ہے ہر ایک کے دل میں، لیکن محبت کے باوجود جو مال ہے وہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور فلاح کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں اس مال کو خرچ کرو۔ اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرو۔ ترتیب کو بڑا ذہن میں رکھیے گا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ پھر اس کے بعد یعنی پہلے اللہ نے حقوق العباد کو رکھا اور اس کے بعد حقوق اللہ کو ذکر کیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ پھر صبر کرنا بھی نیکی ہے، تنگی کے معاملات میں، مشکل کے معاملات میں صبر کرنا بھی نیکی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے اللہ فرما رہا ہے یہ ہیں جو سچے ایمان والے۔ تو ایمان صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بندگی میں اپنے آپ کو لگائیں اور ہم کہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت ساری ذمہ داریاں لگائیں، اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے بحر الدموع، اس میں نے ایک واقعہ لکھا کہ جب شام ہوتی ہے تو زمین کا ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے پوچھتا ہے کیا تجھ پر کوئی اللہ والا گزرا، تجھ پر کسی نے اللہ کا نام لیا، تجھ پر کسی نے رب کو یاد کیا؟ تو جس ٹکڑے پر رب کو یاد کیا جاتا ہے وہ ٹکڑا خوش ہو کے کہتا ہے ہاں مجھ پر تو عبادت کی ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس کے تحت پھر ائمہ محدثین نے لکھا کہ یہ جو ٹکڑے ہوں گے یہ قیامت میں تمہارے گواہ ہوں گے اللہ کے حضور کہ یا اللہ اس نے یہاں بھی عبادت کی تھی۔ تو کہا کوشش کرو کہ تمہارے گواہ تمہارے حمایتی ہوں، تمہارے مخالف نہ ہوں۔ پھر اسی کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو گواہ ہمارے بنائے ہیں ان گواہوں میں صرف یہی نہیں ہے، اب ہمیں اس سے پتہ چلا کہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہ ہے، یہ سارے معاملات میں بھی انسان کی گواہی، انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ پھر کل ہم نے پڑھا کرامن کاتبین کے پاس بھی ہے سب کچھ۔ اب ایک حدیث جو ہے جو آج کی ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مسند احمد بن حنبل کا حدیث نمبر ہے 7648۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا دخلت امرأۃ النار، کہ ایک عورت آگ میں داخل کی گئی۔ اب یہ ذہن یعنی اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ امن میں رہیں، نہ صرف لوگ، یہاں تک کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے جانوروں کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جانور کے ساتھ زیادتی کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ فوری اس کی پکڑ کر لیتا ہے، اور آپ اس کا مشاہدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت جہنم میں چلی گئی۔ اب ذہن میں رہے کہ کوئی اس نے اللہ کی بندگی میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا۔ اگلا جملہ ہے فی ہرۃ، اس کے جہنم میں جانے کا سبب صرف اور صرف ایک بلی بنی، وہ ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ اب انسان حیران ہوگا، مسلمان یہ سن کے اپنے اوپر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں انسان کے کتنے حقوق ہیں، انسان کی کتنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے گواہوں کو دیکھے کہ کہیں یہ میرے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو وہ اس ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا کیا؟ اس نے بلی کو باندھ رکھا، نہ اس نے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود کچھ کہیں سے جا کے کھا سکے، اپنا پیٹ بھر لے، وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔
اب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈالا کہ تو نے ایک بلی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دین تعلیم یہ دیتا ہے، کہیں تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بدکار جو ہے وہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشا جاتا ہے، ایک جہنم میں چلا جاتا ہے اس بنا پر کہ اس نے بلی کو بھوکا باندھے رکھا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تو یہ معاملہ ہے، یہ مقام ہے کہ اگر جانور کو بھی تم نے تکلیف دی تو تمہارے لیے جنت اور جہنم میں جانے کا ذریعہ یہ بن سکتے۔ تو وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا عادل ہے کہ وہ جانوروں کے معاملے میں بھی انسان کی پکڑ کرتا ہے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو جو انسانوں کو تنگ کرتا ہوگا، یہ سوچیے گا ذرا کہ اگر اس کی حالانکہ یہ بلی اور کتا ان کا معاملہ تو ایک طرف رہا، حضرت انسان کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بیت اللہ کو دیکھ کر کہ تو کتنی شان والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ اور پاکیزہ ہے، لیکن ایک مومن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی بلی اور کتے کی وجہ سے، یہ پیمانہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے، جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کی بھی یہ اہمیت ہے کہ ان کی وجہ سے جنت اور جہنم ہے۔ تو جو حضرت انسان کو تنگ کرتا ہوگا، اگر کسی کی وجہ سے کوئی انسان تنگ ہو اور وہ یہ کہے جی میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، میں بڑی نیکی کا کام کرتا ہوں، میں بڑی تسبیح کرتا ہوں، تو پھر وہ یہ سوچے کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، وہ انسان ہو، وہ جانور ہوں، کوئی بھی شے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا عملی جو پیکر ہے وہ بننا نصیب فرمائے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ امن میں رہیں، پتہ ہوگا یہ نقصان نہیں دے گا، پتہ ہوگا یہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بننا نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب کریم علیہ السلام ہم سے کسی بات پر ناراض ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور اس کا حبیب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔